بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو انسانوں میں سے دوسرے پر کنبے، قبیلے، رنگ، نسل وغیرہ کی وجہ سے، ذات پات کی وجہ سے فوقیت نہیں دی۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے تھے۔ اگر کسی کو فضیلت ہے انسانوں میں سے تو وہ اس کے اللہ کے ساتھ ایمان، یقین اور تقوی کی بدولت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے معزز، سب سے بڑا، سب سے کریم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ نے مختلف فضیلتیں دی ہیں انسانوں میں سے، رسولوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو۔ وہ فضیلتیں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو فضیلت دی ہے، بعض انسانوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے، اسی طرح بعض ایام کو، بعض موقعوں کو بھی فضیلت دی ہے، ان کو اہمیت دی ہے دیگر موقعوں کی بنسبت۔ اس فضیلت کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کسی جگہ کو اللہ نے عظمت دے دی، جیسے مکہ مکرمہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، شام کا علاقہ ہے۔ بعض زمانوں کو، ایام کو، مہینوں کو اللہ نے فضیلت دے دی، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ رمضان کو قرآن کی وجہ سے فضیلت مل گئی، لیلۃ القدر کو قرآن کی وجہ سے فضیلت مل گئی۔ دین کا مزاج عام طور پر یہ نہیں ہے کہ نیک لوگوں، انبیاء، اولیاء، ان کے ایام ولادت اور ان کے ایام وفات ان کو یاد رکھا جائے اور ان کو منایا جائے، پیدائش کے دن خوشی منائی جائے۔ عام طور پر دین کا مزاج یہ نہیں ہے۔ وفات کے موقع پر غم منایا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتنے انبیاء ہیں اور کتنے رسول ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمیں کسی نبی کے یوم ولادت کا اور یوم وفات کا نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں، قرآن کریم کا نزول ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بہت سارے انبیاء، نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے، ان کے قصے بیان ہوئے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور ان قصوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر قصے بیان کرتے ہیں، آپ کے قلب کو ہم مضبوط کرتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کا پیدائش کا دن کون سا تھا، وہ کون سا دن تھا ہفتہ کے دنوں میں سے، وہ کون سی تاریخ تھی، اس کا ذکر نہیں ہے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کون افضل ہو سکتا ہے، کون اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ آپ کا یوم ولادت اس کے بارے میں بالتعیین صراحت کے ساتھ صحیح حدیث کے مطابق نہیں واضح کہ آپ کس دن پیدا ہوئے، کس دن آپ فوت ہوئے، آپ کی وفات کا دن بھی، یعنی صحیح تاریخ اس کی
کہ وہ 12 ربیع الاول ہے، یہ اس طرح احادیث مبارکہ میں نہیں ملتا، اندازے لگائے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے ہمارے دین کے اندر یہ ایام کو پیدائش اور وفات کی وجہ سے خاص کرنا اور پھر ان کو منانا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن دیگر بدعات جو مسلمانوں میں در آئیں، پرانی قوموں کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا دن منایا، تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں آئیں، پیدائش کا کیا دن ہے، وفات کا کیا دن ہے، تو ان دنوں کو باقاعدہ منایا جانے لگا۔ منایا اس لیے جانے لگا تاکہ ان دنوں کو اہمیت ملے۔ ہم ان دنوں کو ہر سال منائیں گے تو ہر سال یہ یادیں تازہ کریں گے الٹی سیدھی، اور یہ ایک ایونٹ بنے گا اور کوئی ایک یاد دہانی کا سلسلہ رہے گا اور ہماری اہمیت ہوگی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ و ارضاہ، ان کا سانحہ بڑا افسوسناک سانحہ ہے، لیکن جس انداز سے اس کو منایا جاتا ہے، اسی طرح دیگر، تو یہ اسلام کا کوئی مزاج نہیں ہے زیادہ۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، یہ ایسی ایک شخصیت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، جلیل القدر امیر المؤمنین ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ ان کی وفات جو ہے وہ رجب میں ہے، ہم آج رجب کی 23 تاریخ ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی کچھ مخالفت ہوئی، تو یہ ایک ایسا کردار ہے اور ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی غلط سلط چیزیں مشہور ہیں، اور کئی دفعہ ان کو برے طریقے سے یاد کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ رجب کے مہینے میں ان پر الٹے سیدھے الزام لگائے جاتے ہیں، اور رجب کے مہینے میں ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ تازہ کیا جاتا ہے۔ انہیں اور پھر انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کی تعیین کی، اور یزید کے دور میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے سے یزید کو کسی طور پہ بری نہیں کیا جا سکتا، لیکن یزید نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، تو یزید کو لے کر، یزید سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ائمہ کرام کا کہنا ہے کہ لا نحبہ ولا نسبہ، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، اس سے محبت کرنا، اس سے نفرت کرنا کوئی ہمارے دین کا تقاضا نہیں ہے، لیکن ہمارے دین کا حصہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ محبت، بطور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، بطور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، اور بطور مسلمانوں کے ایک عظیم خلیفہ کے طور پر، ایک بہت بڑے سردار کے طور پر 20 سال انہوں نے حکومت کی ہے، اور بڑی بہترین حکومت کی ہے، جس کی تعریف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اور بعد میں ائمہ کرام سے اس کی بہت تعریف ثابت ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ گزارشات آج کے خطبے میں پیش کروں۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا شجرہ 5ویں پشت میں ملتا ہے۔ ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے والد حرب، ان کے والد امیہ، ان کے والد عبد شمس، اور ان کے والد عبد مناف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے والد عبد مناف ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ کہا جاتا ہے یہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن انہوں نے اس کا اعلان نہیں کیا،
یہ کوئی 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے کچھ بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ شروع میں ایمان لائے، بعض صحابہ بعد میں ایمان لائے۔ صحابہ کرام کے درجات کا آپس میں تفاوت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن صحابیت اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ اس سے بڑا مقام اسلام میں کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہو گیا اور پھر وہ آپ پر ایمان لے آیا، اس کو کبھی بھی ایک اتفاق نہ سمجھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہوتی ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں کو جانچا تو تمام لوگوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو سب سے افضل پایا، تو آپ کو اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے لیے چن لیا، یعنی آخری دور کی بات ہے۔ اور پھر آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیگر لوگوں کے دلوں کو جانچا، پرکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دلوں کو سب سے افضل اور سب سے بہتر دل پایا، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ آج ہم میں سے کسی کے دل میں خیال آتا ہے کاش کہ میں بھی اس دور میں پیدا ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک چناؤ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اختیار ہے، اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں جو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ کے شروع میں تلاوت کی صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح سے پہلے کسی نے خرچ کیا ہو، کسی نے اس سے پہلے جہاد کیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، کسی نے فتح کے بعد خرچ کیا ہو یا جہاد کیا ہو، یہ دونوں برابر تو نہیں ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے، نیکی کا، اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں حسنہ سے کیا مراد ہے تو اس کی تفسیر صحابہ کرام سے، مفسرین کرام سے جنت اس کی تفسیر ہے کہ کوئی فتح، اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے یا صلح حدیبیہ ہے، کوئی فتح سے پہلے مسلمان ہو یا فتح کے بعد مسلمان ہو تو دونوں کا درجہ برابر تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے دونوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے تو اب صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں الٹے سیدھے خیالات رکھنا اور ان پر تنقید کرنا، اور بعض صحابہ کرام کے آپس میں بعض مشاجرات جو بطور انسان صحابہ کرام سے ہوئے، وہ صحابی تھے لیکن وہ انسان بھی تھے، ان میں اجتہادی اختلاف بھی تھا، ہم اس کو اجتہادی اختلاف سمجھتے ہیں، اس اجتہادی اختلاف میں کوئی حق پر تھا تو وہ 2 اجر لے گیا، کوئی اس اجتہادی اختلاف میں غلطی پر تھا تو 1 اجر لے گیا، ہر ایک اپنے تئیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کسی کا مقصد دنیاوی مفاد نہیں تھا، یہ سب مسلمانوں کا اتفاق ہے، کسی کا مقصد دنیاوی مفاد نہیں تھا، اجتہادی معاملات تھے جن میں غلطی بھی لگ سکتی ہے، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اگر تم میں سے بعد والوں میں سے کوئی شخص ایک احد کے برابر، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ان صحابہ کرام کے 1 مد یا آدھا مد کے برابر نہیں پہنچتا، یعنی اگر صحابہ 1 مد کہتے ہیں 1 چلو جو ہم 2 ہاتھوں سے بھرتے ہیں، اگر صحابہ وہ 1 چلو یا آدھا چلو 1 مٹھی جو ہے اگر وہ گندم جو صدقہ کریں، اور بعد والے احد پہاڑ کے برابر، وہ پہاڑ جو کئی میل پھیلا ہوا ہے جنہوں نے دیکھا ہے مدینہ طیبہ میں، اس کے برابر بعد والے سونا خرچ کریں تو بعد والوں کا سونا خرچ کرنا ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا ایک مقام ہے، ایک فضیلت ہے جو اللہ نے انہیں دی ہے۔ اب اس کے بعد ان صحابہ کرام پر اعتراض کرنا اور ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم کے اوپر اعتراض ہے، اللہ کے اس فیصلے پر اعتراض ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شروع کے ہوں یا بعد کے ہوں، ان کا وجود امت کے لیے بچاؤ کا باعث تھا۔ دیکھیے انبیاء کرام علیہم السلام کا وجود اپنی امت کے لیے بچاؤ کا باعث تھا۔
دیکھیے اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، لیکن اللہ نے بعض وجودوں میں، بعض شخصیات میں ایسی برکت رکھی ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے پوری امت پر عذاب نہیں آتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا وجود اپنی امت کے لیے بچاؤ کا باعث تھا۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، جب بھی کسی نبی کی امت پر عذاب آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے پہلے نبی کو اس امت سے نکال دیا ہے۔ نبی اس امت سے نکلے ہیں تو اس امت پر عذاب آیا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں صراحت سے فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سورہ انفال، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے، ان کے جو گناہ ہیں اور جو ان کی خرابیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اللہ انہیں کبھی عذاب نہیں دیں گے وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے جب ان میں استغفار کرنے والے موجود ہوں۔ تو جس طرح بچانے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا واحد اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کچھ شخصیات کو یہ مقام اور یہ مرتبہ اور ان کی شخصیت میں ایسی برکت عطا کرتے ہیں، جس طرح نبی کی ذات امت کے لیے حفاظت کا باعث بنتی ہے اللہ کی طرف سے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیت، چاہے وہ شروع کے ہوں چاہے وہ بعد کے ہوں، ان کا وجود بعد والوں کے لیے ایک حفاظت اور ایک بچاؤ کا سبب تھا۔ یہ بات صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، یہ صحابہ کرام کا بہت بڑا مقام ہے۔ صحیح حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، ستارے آسمان کی حفاظت کا باعث ہیں، آسمان کا بچاؤ ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر بھی وہ چیز آ جائے گی جس کا آسمان کو وعدہ ہے، یعنی قیامت۔ جب تک ستارے قائم ہیں آسمان تباہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے بچاؤ کا باعث ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ چیزیں آئیں گی جس کا میرے صحابہ کو وعدہ ہے، فتنے، آزمائشیں، میری موجودگی صحابہ کرام کے لیے بچاؤ کا باعث۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے صحابہ، یہ عموم ہے، بالعموم، شروع والے ہیں یہ بعد والے ہیں، میرے صحابہ میری امت کے لیے بچاؤ کا باعث ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، میری امت کو وہ آئے گا جو اسے وعدہ دیا گیا ہے۔ جب تک میرے صحابہ ہیں تب تک امت بڑی حد تک جو ہے وہ فتنوں سے اور آزمائشوں سے محفوظ رہے گی۔ یہ صحابہ کرام کا مقام مرتبہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، اس پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام کو دیکھنے والوں کو خوشخبری دی ہے کہ جو میرے صحابہ کو دیکھ لے اور ایمان لائے بڑا خوش بخت ہے۔ تو جب صحابہ کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ انہیں دیکھنے والوں کو اللہ نے، جو ایمان والے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تو جب اللہ نے انہیں خوشخبری دی ہے تو اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے، ہم اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث مبارکہ میں، آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، اس شخص کے لیے خوش بختی جس نے مجھے دیکھا۔ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، جن صحابہ نے مجھے دیکھا، پہلے دیکھا یا بعد میں دیکھا، خوش بختی ہو اس کے لیے۔ فرمایا وطوبیٰ لمن رآ من رآنی، اور اس شخص کے لیے بھی خوش بختی ہے جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یعنی میرے صحابہ کو جس نے دیکھا اس کے لیے بھی خوش بختی ہو۔ وَلِمَنْ رَآ مَنْ رَآ مَنْ رَآنِي، اور جس نے اس کے لیے بھی خوش بختی جس نے اسے دیکھا جس نے میرے صحابہ کو دیکھا، یعنی تابعین کو دیکھنے والے کے لیے بھی خوش بختی ہے، بشرطے کہ وَآمَنَ بِي، مجھ پر وہ ایمان لائے۔ یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ خوش بخت اگر وہ ایمان لائے تو صحابہ، پھر جس نے صحابہ کو دیکھا اور ایمان لایا وہ خوش بخت، اور جس نے تابعین کو دیکھا اور ایمان لایا وہ خوش بخت۔ یہ تینوں دور، یہ تینوں جو ہمارے اسلاف ہیں، بہترین دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا اور تابعین کا، یہ بالعموم افضل ترین دور ہے۔ باقی آزمائشیں آتی رہی ہیں لیکن ان سے بہتر دور بعد میں نہیں آ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد والے اپنی امت کو آپ نے صحابہ کرام
کی عزت اور احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ میرے صحابہ کرام سے محبت کی جائے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہتا ہے، گویا کہ وہ صحیح طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی نہیں کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے کرام کے بارے میں میری حفاظت کرو، میرے صحابہ کرام کے بارے میں میرا دھیان کرو۔ صحابہ کو اس لیے عزت نہ دو، اس لیے ان کو احترام نہ دو کہ وہ صحابی ہیں، میری وجہ سے انہیں احترام دو۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد والے ہیں، پھر جو ان کے بعد والے ہیں۔ یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمانات ہیں۔ ان فرمانات کے بعد اگر کسی کے نزدیک صحابہ بھی ہماری طرح انسان تھے اور ان کی کوئی خاص فضیلت نہیں تھی، اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے، اللہ نے انہیں مقام دیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے، اور ان کا دھیان رکھنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ میں کئی مرتبہ اپنے خطبوں میں قرآن کریم کی آیات سے صحابہ کرام کے بعض فضائل بیان کیے ہیں، تو یہاں وہ فضائل بیان کر رہا ہوں جو احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ سیدنا ابو سفیان بن حرب ہوں یا سیدنا معاویہ بن ابی سفیان ہو، دونوں صحابی ہیں اور دونوں ان تمام فضائل کے مستحق ہیں جو فضائل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر ان کا صحابی ہونے کے علاوہ کوئی اور مرتبہ نہ ہو تو صحابی ہونا ہی کافی ہے، اس سے بڑا کوئی مرتبہ ہے ہی نہیں کہ کہا جائے کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ کچھ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو صحیح احادیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور دیکھیے صحابہ کرام کو برا بلا کہنے سے صحابہ کرام کو کچھ نہیں ہوتا، ہمارے ایمان پر حرف پڑتا ہے ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، اس تعلق میں، اس محبت میں دراڑ آتی ہے۔ یعنی ہم زبان سے جتنی مرضی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کر دیں گے، یہ زبان کے دعوے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اصل چیز تو عمل ہے۔ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کرتے ہیں اور اس طرح ان کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے حکم دیا ہے؟ اگر اس طرح کر سکتے ہیں تو یہ ہے آپ سے محبت اور یہ ہے آپ پر ایمان کا تقاضا۔ لیکن اگر دعوے تو بہت زیادہ ہیں لیکن عمل نہیں ہے تو ایسے دعووں کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہیں، ان کا عمل ان کا ساتھ نہیں دیتا ان کے دعوے کا۔ تو صرف دعویٰ کرنا یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ معاف کرے منافقت ہے کہ انسان دعویٰ کچھ اور کرے، انسان کا عمل کچھ اور ہو۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سفیان کی بیوی ہند حضرت معاویہ کی والدہ، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ صرف صحابہ نہیں ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں۔ یعنی جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی ہے، کئی دفعہ اس موضوع پر یہاں ممبر سے بات ہوئی ہے کہ جو رشتہ دار ہیں آپ کے اہل بیت اور آپ کے رشتہ دار، خواہ وہ آپ کے نسلی رشتہ دار ہوں، خونی، خواہ وہ آپ کے سسرالی رشتہ دار ہوں، ان کا مقام زیادہ ہے عام صحابہ کرام کے مقابلے میں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں اور ان کا احترام کرنا ہم پر اسی طرح فرض ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا، واختار لی اصحابا، اور اللہ نے میرے ساتھی بھی چن لیے، فجعل لی منہم وزراء و انصارا و اصحارا، اللہ نے میرے صحابہ میں سے میرے وزیر بھی بنائے، میرے مددگار بھی بنائے، میرے سسرالی رشتہ دار بھی بنائے۔ فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو ان کو گالی دے گا، میرے صحابہ کو، جو میرے وزیر بھی ہیں، میرے مددگار بھی ہیں اور میرے رشتہ دار بھی، سسرالی، اصحار کا لفظ ہے، سحر سسرالی رشتہ داری کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو انہیں گالی دے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت،
فرشتوں کی بھی لعنت، سب لوگوں کی لعنت، لا يقبل منه یوم القیامت صرف ولا عدل، ایسے شخص کا قیامت کے دن نہ کوئی فرض قبول ہے نہ کوئی نفل قبول ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ۔ اب ان حدیث مبارکہ کی موجودگی میں ہم احتیاط نہ کریں اور ہم ان کے بارے میں ایسی بات کر دیں، ڈرنا چاہیے ان احادیث مبارکہ کی موجودگی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں دعوت دیتا ہوں تمہیں، کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، ہاں رشتہ داری کا دھیان تو کر لو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں۔ قریش کو خطاب ہے کہ اے قریش تم مجھے تکلیفیں دیتے ہو، تم مجھے اذیت دیتے ہو، برا بلا کہتے ہو، اذیت بھی دیتے ہو، میں جو تمہیں دعوت دیتا ہوں اس پر کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، ہاں رشتہ داری ہے میری اور تمہاری، اس رشتہ داری کا دھیان کر لو۔ ایک یہ تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی جو مشہور تفسیر ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے اس آیت کریمہ کی کہ کہہ دیجئے میں تم سے اس دعوت پر، یہ جو میں نبی اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، یہ بہت بڑا احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر، تو میں جو تمہیں ڈرا رہا ہوں میں تم سے اس پر کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، ہاں اگر کوئی اس کا اجر ہو سکتا ہے کسی کے نزدیک تو وہ یہ کم از کم دے دے کہ وہ میرے رشتہ داروں کا دھیان کر لے۔ یہ بھی تفسیر ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ تم مجھے تکلیف نہ دو، میں بھی تمہارا رشتہ دار ہوں، قریش کو خطاب ہے۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تم مجھے اس کا کوئی بدلہ دینا چاہتے ہو، میرے احسانات ہیں امت پر، تو اس احسانات کا بدلہ کم از کم میرے رشتہ داروں کا دھیان کر لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں میں آپ کے اہل بیت بھی ہیں، آپ کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار، جیسے میں نے ذکر کیا، ان کی بہن ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، جس طرح ابو بکر اور عمر سسر ہیں۔ حضرت معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، جس طرح حضرت ابن عمر برادر نسبتی ہیں۔ تو ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، اور صحابہ کرام کے اندر یہ مقام اور مرتبہ واضح تھا، اور صحابہ کرام اس مقام اور مرتبے کی وجہ سے دھیان رکھتے تھے۔ حضرت ابو سفیان کا، معاویہ بن ابی سفیان کا، اور دیگر وہ صحابہ جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رشتہ داری تھی، وہ اس رشتہ داری کا دھیان کرتے تھے۔ سیدنا معاویہ خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں، وہ فرماتے ہیں لا تجد منزلتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلتی۔ اپنے دور میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم کوئی ایسا آدمی نہیں پاؤ گے کہ جس کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہو جو میرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا، ایک خاص مقام تھا صحابی ہونے کے علاوہ، اس کا دھیان رکھو۔ وہ کیا تعلق تھا؟ حضرت معاویہ خود فرماتے ہیں کنت ختنہ، میں آپ کا سالہ تھا، آپ کا برادر نسبتی تھا، وکنت فی کتابہ، میں آپ کا کاتب وحی تھا۔ دیکھیے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی ہونا، یہ بالاتفاق یہ سب مانتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبین وحی سے قرآن لکھوایا کرتے تھے، اپنے پیغامات لکھوایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے۔ آپ کے تمام صحابہ جن سے آپ نے قرآن لکھوایا یا جن سے آپ نے اپنے خطوط لکھوائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اعتماد کرتے تھے ان کے امین ہونے کی وجہ سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کیا ہے، اور کس بارے میں اعتماد کیا ہے؟ وحی کے معاملے میں۔ وحی ایسی چیز ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاتبین وحی کو قرآن کے بارے میں امین سمجھا، اور ہم ان صحابہ کرام کے بارے میں ہم ہلکے الفاظ استعمال کریں، ہمارے دل میں ان کے بارے میں بال آ جائے، کوئی بغض آ جائے، بعض وہ چیزیں جو صحابہ کرام کے درمیان ہیں، بھئی ایسی چیزیں تو ہمیں سیدنا ابوبکر سیدنا عمر میں مل جائیں گی، وہ صحابہ تھے، ان کے اندر بعض دفعہ اختلافات ہو جاتے تھے، رائے کا اختلاف ہو جاتا تھا۔ ایسی چیزیں ہمیں سیدنا عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا علی کے اندر مل جائیں گی، ان کے اندر آپس میں ایسے اختلافات، بعض دفعہ ایک دوسرے کو برا بلا بھی کہہ دیتے تھے،
اس کو آپ ایسے سمجھیے جیسے ہمارے والد اور ہمارے چچا میں اختلاف ہو جاتا ہے. اس اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہمارے لیے ان دونوں میں سے کوئی کمتر ہو گیا ہے. وہ انسان ہیں, ان کے آپس کے اختلافات ہو جاتے ہیں. ہمارے والدین میں اختلاف ہو جاتا ہے, تو کیا کوئی ہم اختلافات کو لوگوں میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ آج میرے والد میں اور والدہ میں اختلاف ہو گیا؟ اختلاف ہو جاتا ہے, اور ان میں سے کوئی حق پر بھی ہوتا ہے اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو حق پر نہ ہو, لیکن ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہوتے ہیں. صحابہ کرام کا معاملہ تو صرف ہمارے والدین کی طرح بھی نہیں ہے, صرف ہمارے والد اور چچا کی طرح نہیں ہے, یہ تو ہمارے ذاتی معاملات ہوتے ہیں. صحابہ کرام تو وحی کے معاملے میں امین ہیں. اگر آپ صحابہ کرام پر اعتراض کریں گے, قرآن کے بارے میں اعتراض ہو جائے گا. یہ صحابہ کرام نے قرآن لکھا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے لکھوایا ہے قرآن. آپ نے صحابہ کو امین سمجھا ہے, اور ہم ان صحابہ کرام کے بارے میں اگر اس قسم کی بات کریں تو وہی پر اعتراض ہوتا ہے. کون سے امام ہیں, نام نکل گیا میرے ذہن سے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں, صحابہ کرام میں سے کسی ایک شخص کے بارے میں برے الفاظ کہتا ہے, کسی ایک صحابی کے بارے میں, وہ پرانے دور کا ہو کہ بعد کے دور کا ہو, اگر تم اس دیکھو کہ وہ ایک صحابی کو برا سمجھتا ہے, اس کے بارے میں برے الفاظ اختیار کرتا ہے, تو جان لو کہ وہ زندیق ہے. یہ زندقہ ہے, زندیقیت ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم ہلکا رویہ رکھیں اور ہم صحابہ کرام کے بارے میں غیر محتاط الفاظ استعمال کریں. پچھلے دنوں ایک خطیب صاحب نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے بارے میں غیر محتاط الفاظ استعمال کیے. جی وہ چودھری تھے, ان کا چودھریوں جیسا رویہ تھا, والعیاذ باللہ. بحیثیت مسلمان ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے, بالعموم تمام صحابہ کرام کے بارے میں, اور خاص طور پہ ان صحابہ کرام کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی بھی ہیں. تو حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کا برادر نسبتی بھی ہوں اور میں آپ کا کاتب وحی بھی تھا. وَكُنْتُ أُرَحِّلُ لَهُ رَاحِلَةً, اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بھی درست کیا کرتا تھا, آپ کی خدمت بھی کیا کرتا تھا. سیدنا معاویہ کے بارے میں اتنے فضائل ہیں, وقت ختم ہو گیا ہے, انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے خطبہ میں کچھ فضائل بیان کروں گا. آپ کے دور میں جو صحابہ تھے, ایسے صحابہ جو دوسرے فریق میں تھے, انہوں نے آپ کے فضائل بیان کیے ہیں. جلیل القدر صحابہ کرام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, دیگر صحابہ اور بعد کے ائمہ کرام نے وہ فضائل بیان کیے ہیں, آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. تو بہرحال صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ بحیثیت مسلمان یہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں. وہ معصوم نہیں تھے, ان کے آپس میں اختلافات ہوئے, ان اختلافات میں صحابہ کرام وہ بھی تھے جو حق پر تھے جن کو 2 اجر ملے, اور وہ بھی تھے جو خطا پر تھے, اجتہادی غلطی تھی ان کی, ان کو اس پر بھی 1 اجر ملے گا. صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں ضرور, لیکن اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی, اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے اور اللہ نے ان کے لیے جنت کو لکھ دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کا احترام کرنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے مثال بنایا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.